أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے فضائل و مسائل ذکر ہوئے. پھر قرض کی بابت مسائل ذکر ہوئے. سود کے متعلق ارشادات فرمائے گئے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں لین دین کے حوالے سے ہی ایک معاملہ رہن اور گروی کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے، قرض دینے والا قرض لینے والا دونوں سفر میں ہیں. وہاں کوئی کاتب دستیاب نہیں کہ جو ان کے معاملے کو لکھ لے. جس طرح گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ معاملے کو لکھ لیا جائے، دو گواہ قائم کر لیے جائیں. لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے، نہ کوئی لکھنے والا نہ کوئی گواہ. تو پھر قرض دینے والا اس کے اعتماد کے لیے چاہیے کہ مقروض قرض لینے والا اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس رہن رکھ لے، گروی رکھ لے. ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہیں پاتے لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو پھر رہن ہے جسے قبض کیا جائے. قرض دینے والے کے پاس رکھ لیا اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اگر آپس کے اندر دونوں فریقین قرض دینے والا لینے والا مامون ہو جائیں تو پھر چاہیے کہ رہن پر رکھی ہوئی چیز قرض دینے والا قرض لینے والے کو واپس کر دے. یہ معاملہ تو تب تھا کہ سفر کے اندر ہیں اور باہم اعتماد نہیں. اگر باہم اعتماد کی فضا ہے تو پھر رہن کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے توکل پر قرض دے دے اور لینے والا بھی اس کے اعتماد پر پورا اترے. لیکن جہاں پر ایسا ماحول نہ ہو تو پھر اعتماد کے لیے رہن ضروری ہے. قرض لے، اپنی کوئی چیز رہن اور گروی رکھوا دے، جب قرض واپس کرے تو وہ چیز رہن اور گروی پہ رکھی ہوئی واپس لے لے. صرف سفر ہی نہیں، عام حالات کے اندر بھی رہن اور گروی کی اجازت دی گئی ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح ہے. البتہ آج کل جو یہ ایک ترتیب چل رہی ہے کہ مکان رہن اور گروی پر لے لیا اور پھر قرض اسے قرض خواہ کو دے دیا، اب یہ رہن اور گروی کی چیز کو آگے کرائے پر دے کر اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال یہ رہن والی چیز گروی والی چیز ملکیت اسی کی ہے، مالک کی. جس کے پاس رہن رکھا گیا اس کی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ امانت ہے. امانت کو اسی شکل کے اندر برقرار رکھنا ہے، اس سے کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کرنا. لہذا مکان گروی پر لے کر آگے اسے کرائے پر دے کر اسے نفع اٹھانا یہ صحیح نہیں. یہ تو امانت ہے اور ملکیت اسی کی ہے جس کے قرض ہے. اگر گروی پر مکان لے لیا تو پھر اس سے نفع اٹھانا صحیح نہیں. مزید تفصیلات بھی ہیں، سمجھنی چاہیے اور سمجھی جا سکتی ہیں. فرمایا
گروی پر چیز دینے والا اور گروی پر چیز لینے والا دونوں کو چاہیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے جو ان کے رب ہیں پالنے والے ڈرتے رہے۔ لہذا جیسے چیز گروی پر دینے والے نے دی تھی اسی طرح اس کو واپس دی جائے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اسے عیب دار نہ کیا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کر کے واپس نہ دی جائے۔ یہ معاملہ بندوں کے درمیان ہے لیکن اللہ کی طرف سے دی ہوئی اجازت کے بعد ہی ہے، لہذا اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، اللہ کی طرف دیکھ کر ہی اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ قرض لینے والا بھی قرض اپنی مدت میں واپس کرے اور گروی پر چیز رکھنے والا بھی گروی والی چیز کو بعینی ہی اسی شکل میں بغیر کسی نقصان کے اسے وہ چیز واپس کر دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ رہن کے معاملے کے اندر بھی بہتر ہے کہ کوئی گواہ قائم کر لیے جائے، اور جب گواہ قائم ہو جائیں کل کو معاملہ تنازع کی طرف اختلاف کی طرف جائے تو وہ اسی شکل کے اندر گواہی دے، کسی قسم کی کمی کوتاہی ہیر پھیر نہ کرے، کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی گواہی کے اندر کسی قسم کی ترمیم نہ کرے۔ فرما وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا دل اس کا گناہگار ہوگا۔ دل گناہگار کا مطلب دل ہی تو مرکز ہے اور دل ہی کو تو اہمیت حاصل ہے پورے جسم میں، جب دل خراب تو پورا جسم خراب، دل خراب دل گناہگار تو پورا جسم گناہگار۔ معاملہ تو دل کا ہے، دل ہی نے سوچنا ہے کہ یہاں پر اس معاملے میں صحیح کیا اور غلط کیا اور کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ واللہ بما تعملون علیم، ارشاد فرمایا اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ تمہاری گواہی آپس کی، یہ تو ایک نظام دنیا چلانے کے لیے اللہ نے نظم قائم فرمایا ہے، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ کیا تمہارا معاملہ طے ہوا، کتنا قرض لیا، کیا چیز گروی رکھی، اس سے کوئی نفع اٹھایا یا نہیں، اس میں نقصان کیا یا نہیں، وہ رقم واپس کی یا نہیں، کیا گواہوں نے کس قدر گواہی صحیح دی اور کتنی چھپائی، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ ہر معاملے میں پیش نظر رہے تو بندہ اپنے رب کا تابعدار رہ سکتا ہے، بندہ جانتا رہے، سمجھتا رہے، سوچتا رہے، یقین کرتا رہے کہ اللہ میرے سارے اعمال کو جانتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو میں نے حساب دینا ہے، جب حساب دینا ہے تو آج مجھے چاہیے اور میری بہتری یہ ہے کہ میں اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہ جاؤں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔